بحمد اللہ آج ہمارے اس دورہ تفسیر القرآن کا 27واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 کی گفتگو ہو رہی تھی۔ کہ مجھے آج ایک میسج موصول ہوا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی۔ اس پر میں نے کہا تھا نبیوں کو بھی موت آتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تھی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ السلام پر موت آنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ غلط الزام ہے، ہم موت آنے کے قائل ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں جہان ہے کئی، یہ جو دنیا ہے عالم دنیا، جب بندے پر موت آتی ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے تو بندہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، فنش نہیں ہوتا، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گئے عالم برزخ میں۔ اب نبی کریم علیہ السلام جو زندہ ہیں وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن زندہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہی جسم مقدس جو دنیا میں تھا۔ اس پر یہ میسج آیا ہے تمہارا عقیدہ باطل ہے، تمہارے بڑوں کا عقیدہ باطل ہے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور ایک دکھ بھی ہوا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ میرا یہ درس یہ مختلف حلقوں میں سنا جا رہا ہے اور گہری نظر سے سنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمایا۔ اور دکھ اس بات کا ہوا کہ میری اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ قبر انور میں عالم برزخ میں کون سی چیز زندہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہی جسم مبارک زندہ ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا گیا، بس اتنا کہا گیا کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، تمہارے بڑوں کا عقیدہ باطل ہے۔ تو بیٹے مجھے نہیں پتہ تم کون ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت پر رکھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے تم کہتے کیا ہو، ذرا واضح کرو نا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک قبر انور میں زندہ ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ کرو۔ ہیں عالم برزخ میں، قبر بھی ہے عالم برزخ میں، تو تم کچھ حیات کے قائل ہو، روح کی، جسم کی، وہ تو کچھ واضح کرو نا، کون سی چیز زندہ ہے؟
میں نے پہلے عرض کیا تھا ایمان عقل پر اعتبار کا نام نہیں، آنکھ پر اعتبار کا نام نہیں، ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کرنے کا۔ میرا اور میرے بزرگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ قبر انور میں نبی کریم علیہ السلام کا یہی جسم انور یہی زندہ ہے، اور میرے پاس اس بات کے کچھ دلائل بھی ہیں۔ اگر تمہارا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہوتا تو میں ان کے حوالے پیش کر دیتا، اگر تمہارا تعلق علماء دیوبند سے ہوتا تو میں ان کے حوالے پیش کر دیتا، لیکن مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے، اس لیے میں بات ڈائریکٹ کتاب اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن اس مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ بہت عرفہ شان کے مالک ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سرکار سے بڑا کوئی نہیں۔ سرکار کی بات بھی ہم بعد میں کریں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی بعد میں کریں گے، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کا ذکر بھی بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کفار کا، نافرمانوں کا۔ کافر بھی جب قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی بالکل ختم تو نہیں ہوتا، اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، اس کو بھی سزا ہوتی ہے۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، اور عذاب اسی کو ہوتا ہے جس کے اندر سزا کا احساس ہو، شعور ہو، ادراک ہو۔ اگر کسی کے اندر سزا سہنے کا شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، تو اس کو سزا دینے کا فائدہ؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سزا مل رہی ہو کسی پلر کو، اے خبیثہ تو نے چوری کیوں کی؟ پلر کو سزا کوئی نہیں دیتا، سزا ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جس کے اندر حیات ہو۔ تو کافروں کے اندر جب حیات ہے قبر کے اندر، تو مومنوں کے اندر حیات بطریق اولا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، جیندہ کافر بھی یہ پر اوکھا، جیندہ مومن بھی یہ پر سوکھا۔ اور مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہیدوں سے صدیقوں کی زندگی اعلیٰ، صدیقوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سب نبیوں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ ہے۔ نکالیے قرآن شریف، یہ پارہ ہے 16واں، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 124۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تنگ زندگانی ہے، معیشت ضنک۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تنگ زندگی کے بعد ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ تنگ زندگی کب ہے؟ بظاہر تو آپ دیکھو، یہ جو کافر ہیں، ویسٹ کنٹریز والے ہیں، یہ مسلمانوں کی نسبت ان کے پاس مال زیادہ ہے، یہ تنگ زندگی نہیں گزار رہے، عیاشی کر رہے ہیں۔ تو آخر قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے تنگ زندگی ہے، تو وہ تنگ زندگی کہاں ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ایک غیر مقلد عالم ہیں جن کا نام ہے احمد حسن دہلوی، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے حوالے دیے ہیں۔ میں یہاں کوڈ احمد حسن صاحب کو نہیں کر رہا، ان کے حوالہ سے قرآن پاک کی تفسیر جو صحابہ سے مروی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہیں کئی قول کہ تنگ زندگی کیا ہے، لیکن حافظ ابو جعفر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں عذاب قبر کو ترجیح دی ہے۔ معتبر سند سے مسند بزار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتاً دنکا کی تفسیر عذاب قبر کی فرمائی ہے۔ مسند امام احمد اور ابو داود میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرما کر فرمایا، نافرمان لوگ جب قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا پورا جواب نہ دیں گے تو ان کی قبروں میں آگ کا فرش بچھا کر آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور دوزخ کی گرم ہوا بھی ان کی قبروں میں آتی رہے گی، اور ان کی قبروں کو یہاں تک تنگ کیا جائے گا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ایک بہرا گنگا فرشتہ لوہے کا ایسا بھاری ہتھوڑا لے کر آئے گا کہ وہ ہتھوڑا پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائے۔ یہ فرشتہ اس ہتھوڑے سے ہر وقت ان لوگوں کو مار مار کر ان کے جسموں کو خاک کر دے گا، پھر اس خاک سے جسم بنا کر اس میں روح پھونکی جائے گی۔ ایسے لوگوں پر یہی عذاب قیامت تک رہے گا، کیونکہ عذاب قبر کی میعاد قیامت تک کی ہے۔ اسی واسطہ سے آگے فرمایا، قیامت کے دن کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اب وہ فرشتہ ہتھوڑا مارے گا کس پر؟ کافر کے جسم پر۔ وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا، پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ تو جب جسم پر ہتھوڑا لگے گا، کافر کا جسم مٹی ہو جائے گا، اللہ پھر دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ جسم بنائے گا۔ کس کا؟ اسی کافر کا، اور پھر اس میں روح پھونکی جائے گی، پھر ہتھوڑا مارے گا، پھر وہ خاک ہو جائے گا، پھر اللہ اسی خاک سے پھر اس کا جسم بنائے گا۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ قیامت تک اس کے جسم کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ بیٹے اچھی طرح سمجھ لو کہ جب قبر کے اندر کافر کے جسم کو سزا ملتی ہے تو ماننا پڑے گا اس میں حیات ہے۔ اگر اس میں حیات ہی نہیں تو پھینٹا لگانے کا فائدہ کیا؟ اللہ کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ ایک آگے چلیے،
اب آگے لکھتے ہیں احمد حسن صاحب دہلوی کے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو اوپر کی حدیث کی تفسیر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں معیشتاً دنکن کی تفسیر عذاب قبر کو قرار دیا گیا ہے، اور اس برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عذاب قبر کی تفصیل ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی جو ہدایت فرمائی، اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ گناہگار کلمہ گو لوگوں پر بھی عذاب قبر ہوگا۔ جب قبر کا عذاب مان لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ کافر بھی اپنے جسم کے ساتھ عالم برزخ میں قبر میں زندہ ہے، تو برخوردار یہ بات ماننے میں کیا تکلیف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی عالم برزخ میں اپنی قبر میں جو کہ جنت کا باغ ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت سے اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ دو صحابہ کی تفسیر آ گئی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی۔ پھر آگے ایک سوال کا خود ہی جواب دیتے ہیں۔ بعض مفسروں نے معیشتاً دنکا کی تفسیر قیامت کے دن کے عذاب کو جو ٹھہرایا ہے وہ تفسیر قوی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے یہی بات کرنی ہے، تو میں احمد حسن دہلوی صاحب کی زبان سے ہی جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تفسیر قوی نہیں، کیونکہ آگے آیت میں قیامت کے دن کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ آیت کھول کر دیکھ لیجئے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي۔ اب یہ آگے قیامت کے دن کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چلا یہ تنگ گزران قیامت کے دن کی بات نہیں بلکہ یہ قبر کے عذاب کی بات ہے۔ یہ کون صاحب لکھ رہے ہیں؟ احمد حسن صاحب دہلوی۔ ان کی تفسیر جو ہے نام ہے اس کا احسن التفاسیر، جلد 4 صفحہ 199 اور صفحہ 200۔ ایک اور غیر مقلد عالم ہیں جن کو سلفی حضرات بڑا مانتے ہیں، ان کا نام ہے قاضی شوکانی۔ ان کی تفسیر ہے فتح القدیر۔ بحیثیت تفسیر وہ ایک اچھی تفسیر ہے، اختلافات تو ہر کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ قاضی شوکانی کی تفسیر ایک اچھی تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے چند حدیثوں کا اور چند صحابہ کرام کے اقوال کا ذکر کرنے کے بعد لکھا، وَمَجْمُوعُ مَا ذَكَرْنَا هُنَا يُرَجِّحُ تَفْسِيرَ الْمَعِيشَةِ الدَّنْكَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ۔ قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں جو ہم نے احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے ہیں ان کا مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ معیشت دنک سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ جب قبر کے اندر کافر کو عذاب ہو رہا ہے تو مان لیجئے مسلمان قبر کے اندر مزے میں ہوتا ہے، مسلمانوں سے، عام نیک مسلمانوں سے شہیدوں کی زندگی یا اللہ، شہیدوں سے نبیوں کی زندگی یا اللہ، اور نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ ہے۔ کہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
آگے سن لیجئے، یہی آیت کریمہ ہے۔ امام ابن جریر طبری نے 5 مختلف سندوں سے، ایک سند نہیں، 5 مختلف سندوں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کل کتنے صحابہ ہو گئے یہ دیکھیں، ابو ہریرہ 1، عبداللہ بن مسعود 2، ابو سعید خدری 3، اور پیچھے برا بن عازب، یہ 4 صحابہ کرام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معیشت دنک سے مراد عذاب قبر ہے۔ اٹھائیے تفسیر ابن جریر جلد 16 صفحہ 163، روح المعانی جلد 16 صفحہ 277، معالم التنزیل تفسیر خازن جو کٹھی چھپی ہوئی ہے جلد 4 صفحہ 285، معارف القرآن جلد 6 صفحہ 60، تفسیر عثمانی صفحہ 415، جلالین مع الساوی جلد 3 صفحہ 57۔ یہ ساری اٹھا کر دیکھیے، سب کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ معیشت دنک سے مراد، تنگ زندگی سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اور تقریباً اسی بات کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَوْلٌ رَابِعٌ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، اور چوتھا قول وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور چوتھا قول ہی صحیح ہے۔ کیا؟ اِنَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ، کہ اس آیت میں معیشت دنک سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر۔ قال ابو سعید الخدری وعبد اللہ بن مسعود ورواہ ابو ہریرہ مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضرت ابو سعید خدری نے فرمائی، عبداللہ بن مسعود نے فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ جب آئے نا کہ فلاں صحابی مرفوعاً روایت کرتا ہے تو معنی ہوتا ہے کہ یہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد نقل کر رہا ہے۔ سرکار خود بھی تفسیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام تفسیر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي کتاب التذکرہ، امام قرطبی فرماتے ہیں ہم نے اس کی ڈیٹیل اپنی کتاب تذکرہ کے اندر فرما دی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 11 صفحہ 259۔ اب جنہیں آپ لوگ امام المفسرین کہتے ہو، ابن جریر طبری، وہ فرماتے ہیں قال ابو جعفر وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ وَهُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ، کہ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں جتنے اقوال ہم نے نقل کی ہیں ان سب میں سے سب سے افضل قول کون سا ہے؟ جس نے کہا ہے کہ معیشت دنک، تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ سرکار کا ارشاد بھی پہلے آیا، 4 صحابہ کرام کی بات بھی ہم نے بیان کی۔ اب اس آیت کی تفسیر کو مکمل کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہم نقل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ سننے والوں کو تسلی ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المعیشۃ الدنک، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ تنگ زندگی ہے کیا؟ جو اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ پتہ ہے تنگ زندگی کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا
اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے ساتھ کس کا نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ آپ بالکل فتویٰ ٹھوک دیتے ہو نا کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لینا گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں شبہ ہو رہا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو مرتبہ الوہیت دیا جا رہا ہے، وہاں پر نام لینا منع ہے نبی کریم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ، وگرنہ ہر جگہ منع نہیں۔ اگر ہر جگہ منع ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم۔ اب سرکار نے فرمایا عذاب الکافر فی قبرہ، تنگ زندگی سے مراد کافر کو اس کی قبر میں عذاب دیا جانا مراد ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اور اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی جان ہے، انہ یسلط علیہ 99 تنینا، اللہ کی قسم ہے کہ کافر پر 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں۔ تنگ زندگی کیا ہے؟ 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں۔ اتدرون ما التنین، کیا تمہیں پتہ ہے یہ تنین اژدہا کیا ہے؟ آگے سرکار فرماتے ہیں 99 حیہ، ایک تنین جو ہے یہ 99 سانپ ہیں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہے، کچھ کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ کو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو نا، فیس بک کھولو تو طرح طرح کے جانور نظر آتے ہیں جو کبھی سنے ہی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی بات پر شک نہ کرنا۔ تنین جو کافر پر مسلط کیا جاتے ہیں 99، وہ ایک تنین کیا ہے؟ 99 سانپ۔ لکل حیۃ 7 رؤوس، ہر سانپ کے 7 سر ہیں، 7 سر۔ ینفخون فی جسمہ وَيَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک یہ ہر کافر کے جسم میں پھنکارتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، زخمی کرتے رہیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو نقل کیا ہے حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تفسیر ابن جریر ہے، جلد 16 ہے، صفحہ 165 ہے۔ روح المعانی ہے، جلد 16 ہے، صفحہ 277 ہے۔ ایک آیت کریمہ ہم نے پیش کی، اب دوسری آیت کریمہ نکالیے، پارہ 27 سورۃ طور، آیت نمبر 47۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، 47 سے پہلے ہے آیت نمبر 46، اور آیت نمبر 46 میں کس کا ذکر ہے؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہ قیامت کا ذکر ہے نا، قیامت کے دن کا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم ہیں نا ان کے لیے عذاباً، ایک عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، قیامت کے دن کے عذاب کے علاوہ بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ بھی قیامت کے دن تو عذاب ہوگا، وہ تو بار بار قرآن فرماتا ہے، لیکن یہ بھی قرآن فرماتا ہے انہی ظالموں کے لیے قیامت کے دن کے علاوہ بھی ایک اور عذاب ہے۔ وہ عذاب کب ہوگا؟ عذاب کن کو ہوگا؟ ظالموں کو۔ اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ صرف روح کو یا روح مال جسم کو؟ خود سوچ لو، روح بھی ہو جسم بھی ہو۔
تو روح مال جسم کو، روح مال جسد کو قیامت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک اور عذاب ہوگا، اور وہ عذاب ہے عذاب قبر۔ جب قبر کے اندر کافر بالکل مرتا ختم نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے، الم محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو واللہ العظیم جو قرآن پر اعتبار رکھتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ قبر کے اندر جو بندہ مومن ہے، اللہ کا پیارا ہے، وہ آرام بھی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، وہ جنت کے مزے لیتا ہے۔ جب عام مومن کی شان یہ ہے تو سید الانبیاء کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اب یہ عذاب قبر، ایک تو قرآن کا نظم صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اب ذرا صحابہ کرام کی بات بھی سن لیجئے۔ حبر امت، یہ پتہ ہے حبر امت کسے کہا جاتا ہے؟ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو۔ یہ لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہ، اس امت کے بہت بڑے عالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں یوں ہے، ان قتادہ، حضرت قتادہ جو شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، ان ابن عباس کان یقول، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، ان عذاب القبر فی القرآن، اوے عذاب قبر کا انکار نہ کرنا کیونکہ عذاب قبر کا ذکر تو خود قرآن میں ہے۔ ثم تلا، پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، کہتے قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ جب صحابی تفسیر فرما رہا ہے اور قرآن کا سیاق و سباق بھی یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے علاوہ بھی ایک عذاب ہوگا، تو ماننا پڑے گا قبر کا عذاب حق ہے۔ جب قبر کا عذاب حق ہے ظالموں کے لیے، تو نیکوکاروں کے لیے قبر کا ثواب بھی حق ہے۔ اچھا، تفسیر قرطبی میں یہاں تک لکھا ہے، وَعَنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَهُ الْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ وَعَلِيٌّ رضی اللہ عنہ، کہ اس جگہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یہ دون ذالک جو ہے اس سے مراد ہے عذاب قبر۔ اس کو مراد کس نے لیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے، اور یہی بات حضرت براء بن عازب نے کہی ہے، اور یہی بات مولا مرتضیٰ نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، عبداللہ بن عباس 1، براء بن عازب 2، مولا مرتضیٰ 3 صحابہ کرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں دون ذالک سے مراد عذاب قبر ہے۔ تو بیٹے، عذاب قبر کا انکار تو سوائے معتزلہ کے اور کوئی نہیں کرتا، آپ کس منہ سے یہ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہو؟ جب عذاب قبر حق ہے تو قبر کی زندگی بھی حق ہے۔ اگر زندہ ہی نہیں تو سزا دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جب عذاب قبر حق ہے تو ثواب قبر بھی حق ہے۔ اچھا، یہ کتنے صحابہ نے تفسیر بیان کی ہے؟ 3 صحابہ نے، عبداللہ بن عباس، براء بن عازب اور مولا مرتضیٰ۔ یہ مستدرک امام حاکم کے اندر ایک قانون بیان ہوا ہے کہ تفسیر الصحابی مسند عندہما، جب کسی آیت کی تفسیر کوئی صحابی کرے تو امام بخاری ہوں یا امام مسلم، دونوں کے نزدیک صحابی کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مانی جاتی ہے۔ یعنی خود نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ دون ذالک سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 2 آیتوں سے ہم نے استدلال کیا
کہ قبر کا عذاب حق ہے، جب قبر کا عذاب حق ہے تو قبر کے انعامات بھی حق ہیں، اور انعام اسی کو ملتا ہے جس کے اندر ساتھ ہو گئے۔ اب کوئی اس فرش کو تو آ کے انعام نہیں نہ دے گا، اور انعام تو اسی کو ملے گا جس کے اندر حیات ہے، جو انعام کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب نکالیے 11واں پارہ، سورہ توبہ، غالباً آیت ہے 101۔ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سنعذبہم مرتین، ان منافقوں کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیویں گے۔ کتنی مرتبہ عذاب دیویں گے؟ 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ عذاب دینے کے بعد ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ بڑا عذاب جو ہے اس سے پہلے کتنی بار ان کو عذاب دیا جائے گا؟ 2 بار۔ اور بڑا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، قیامت کے دن کن کو عذاب دیا جائے گا؟ منافقوں کو۔ منافقوں کو روح اور جسم سمیت یا اکیلی روح کو؟ روح اور جسم سمیت۔ تو جن کو روح اور جسم سمیت عذاب دیا جائے گا نا، انہی کو پہلے 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا۔ روح مع الجسد، جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی، اور 2 مرتبہ قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو پھینٹا لگایا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی نکات ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا جب ہم یہاں پہنچیں گے، لا تعلمہم نحن نعلمہم، اس پر بڑی انشاءاللہ خوبصورت بحث آئے گی۔ وہ جو پہلے میں نے تفسیر بیان کی ہے نا، ایک وہابی عالم ہیں علامہ احمد حسن دہلوی، انہی کی تفسیر یہاں سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک عذاب تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد سے لوگ نکالے گئے، کیونکہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے منافقوں کا نام لے کر کہا تھا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان، اخرج یا فلان فإنک منافق، اور نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو مسجد سے نکالا، ان کی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، ایک عذاب یہ ہے، اور دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، پھر آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو پتہ چلا قبر کے آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہوگا قبر والا۔ ارے اگر قبر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو قبر میں عذاب دینے کا فائدہ کیا ہے؟ قبر میں بندے کا جسم زندہ ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کافر قبر کے اندر اوکھا، مسلمان سوکھا، اور مسلمانوں کے عام مسلمانوں سے شہید اعلیٰ، پھر نبی اعلیٰ، اور سب نبیوں سے ہمارے آقا و مولا اعلیٰ، ان کی زندگی اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ ایک مولوی صاحب گزرے ہیں، مولانا غلام اللہ خان، یہ دیوبندی حضرات کے 2 گروپ ہیں، 2۔ ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مریدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن اکثریت ان کی ہے۔ یہ حیات النبی کے قائل ہے۔ اور دوسرا گروپ ہے مولوی حسین علی صاحب کا، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ حیات النبی کے قائل نہیں۔ ویسے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہم سے بڑا حیاتیہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کرے ایسا ہو، وہ تو کہتے تھے حیاتیہ ہم سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ چلو اللہ کرے، ہم کون سا چاہتے ہیں کہ مسئلے زیادہ بگڑتے جائیں۔ انہوں نے جو تفسیر پڑھائی حسین علی صاحب نے،
اس تفسیر کو آگے پھیلایا ہے دو مولوی صاحبان نے، ایک غلام اللہ صاحب نے جو پنڈی میں تھے، ایک طاہر صاحب نے جو پنج پیر کے تھے، طاہر پنج پیری کے نام سے، اور یہ مولانا غلام اللہ پنڈی والے۔ ان کی تفسیر چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، جواہر القرآن۔ ان کا پتہ نہیں طاہر صاحب نے کوئی لکھی کہ نہیں لکھی، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو جواہر القرآن میں غلام اللہ صاحب کہتے ہیں 2 دفعہ کے عذاب سے دنیا میں قتل یا قید و بند یا ظہور نفاق سے ذلت و رسوائی کا، اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب مراد ہے، اور عذاب عظیم آخرت کا عذاب ہے۔ اب اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا، تفسیر ہے جواہر القرآن جلد پہلی صفحہ 453۔ پتہ یہ چلا سب کے نزدیک قبر کا عذاب برحق ہے، اور بخاری شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے قبر کے عذاب کے اس بات کا بیان۔ جب بخاری کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا انکار کرنا یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ بندہ ہوش و حواس میں رہے تو اس کو یقین سے کہنا پڑے گا کہ قبر کے اندر اللہ کے سارے نبی زندہ ہوتے ہیں، جو نبی بھی قبر والے ہیں اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں اسی بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب جو ہے روح کو ہوگا، جسم کو نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب جو پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر سن لیجئے۔ قبر میں بھی انہی کو عذاب ہوگا جن کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اگر عذاب آخرت تو روح مع الجسد کو ہو، لیکن عذاب قبر صرف روح کو ہو اور جسم کو نہ ہو، تو پھر مرتین کا اطلاق تو درست نہیں ہوگا نا۔ اللہ کیا کہتا ہے کتنی بار عذاب دیں گے؟ 2 بار۔ اور دوسری باری کیڑی ہے بھائی، یہ بھی تو دسو نا۔ قرآن کے اندر ہیرا پھیری نہ کرو۔ ویسے دنیا کے معاملات میں بھی ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، تو جو قرآن پڑھ کر ہیرا پھیری کرے اس کو پھر قبر کے اندر جواب تو دینا پڑے گا نا۔ ایک اور آیت لکھ لیجیے، آیت نمبر 4، 29واں پارہ، سورۃ نوح، آیت نمبر 25۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی کیسی خطاؤں پر، کتنی غلطیوں پر، اغرقوا وہ غرق کیے گئے۔ کیسی کیسی ان کی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر فوراً آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر پہلے کہاں غرق کیے گئے؟ پہلے ڈبوئے گئے۔ کون سی چیز ڈبوئی گئی تھی؟ ان کے جسم۔ ان کے جسموں کو پہلے ڈبویا گیا، پھر فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو آگ کے اندر داخل کیا گیا۔ اب قرآن کی ترتیب یہ بیان ہو رہی ہے، ادھر ڈوبے، ادھر آگ پر پیش کیے گئے، آگ کے سامنے آ گئے، آگ میں جلائے گئے۔ تو جو چیز ڈوبی تھی وہ تھا جسم، تو ان کے جسموں کو پھر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کی ایک بڑی محکم دلیل ہے۔ یہی مولانا غلام اللہ خان صاحب جو ہیں، اسی آیت کی تفسیر کرتے کرتے آگے لکھتے ہیں
یہ آیت عذاب قبر کے اس بات پر اہل سنت کی محکم دلیل ہے، کیونکہ غرق کے فوراً بعد ان کو جس آگ میں داخل کیا گیا وہ آخرت کی آگ نہیں، کیونکہ قیامت تو ہنوز قائم ہی نہیں ہوئی، اس لیے اس سے لامحالہ برزخ کا عذاب ہی مراد ہے، جسے اصطلاح شریعت میں عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابھی قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 4 آیات مبارکہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب کافر کو ہوگا اور اس کے جسم کو عذاب ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمسک اصحابنا فی اثبات عذاب القبر بقولہ اغرقوا فادخلوا نارا۔ ہمارے اصحاب نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ عذاب قبر ہوگا 2 طریقوں سے، وذالک من وجہین، اور 2 طریقوں سے دلیل پکڑی گئی ہے۔ الاول، پہلی بات، ان الفاء فی قولہ فادخلوا نارا، یہ جو ہے نا اغرقوا فادخلوا نارا، ادخلوا پر جو حرف فا داخل ہے، اس کا مطلب یہ ہے تدل علی انہ حصلت تلک الحالۃ عقیب الاغراق، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالت ڈبونے کے فوراً بعد ان کو حاصل ہو گئی تھی، ادھر ڈبوئے گئے، ادھر آگ پر پیش کیے گئے، فادخلوا نارا، آگ میں ڈالے گئے۔ اور حیات النبی کا انکار کرنے والوں، عذاب قبر سے ڈرو میرے بیٹے، عذاب قبر سے ڈرو۔ یہ عذاب قبر ہر اس بندے کو پہنچے گا جو قرآن کا منکر ہوگا۔ میں اس لیے تو چیختا چلاتا ہوں، اور باقی چھوڑ دو، قرآن پر آ جاؤ، قرآن پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ قرآن تو مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات تو بہت اونچی بات ہے، قرآن تو قبر کے اندر کافروں کی حیات بھی ثابت کر رہا ہے، اور یہ حیات ہے حیات برزخیہ، جسے شریعت میں ہم حیات عذاب قبر اور حیات قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة هذه الفاء۔ اس کا مطلب وہی جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حاصل حالت ہو گئی ہے، وگرنہ فا کا فائدہ کوئی نہیں۔ الثانی، دوسری وجہ جس سے ہم عذاب قبر ثابت کرتے ہیں، انہ قال فادخلوا علی سبیل الاخبار عن الماضی، اللہ نے فرمایا ہے ادخلوا، تو ادخلوا صیغہ کس کا ہے؟ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، اسم فاعل کا ہے، اسم مفعول کا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ادخل یدخل ادخالا، ادخلا سے ادخلو، ادخلا، تو ادخلو، ادخلا، ادخلا، ادخلو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ جو ہے اللہ بیان کر رہا ہے، تو کیا مطلب کہ یہ کام ہو چکا ہے، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ وَهَذِهِ إِنَّمَا يَصْدُقُ لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ، اور یہ ماضی کا صیغہ سچا ہی تب آتا ہے جب یہ واقعہ ہو چکا ہو، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہو۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ جب قبر کا عذاب برحق ہے تو مومنوں کے لیے قبر کا انعام بھی برحق ہے۔ جب عام مومن کے انشاءاللہ میں بھی جب قبر میں جاؤں گا، تم بھی جب قبر کے اندر جاؤ گے، تو انشاءاللہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین کریمین کے صدقے، جو یہاں ہم قرآن بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے ارشادات کو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس محبت مصطفیٰ کے صدقے ہمیں انشاءاللہ جنت کے انعامات ملیں گے۔ یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، میرا خیال ہے اس کو پورا نہ بیان کر دیں ابھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ پورا بیان کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں
پھر جب آیتیں آئیں تو ترجمہ کر کے پیچھے اشارہ کر دیں گے۔ یہ آیتیں کتنی ہو گئیں بھئی؟ 4۔ 5ویں آیت نکالو، 24واں پارہ، سورہ مومن، آیت نمبر 45-46۔ اب یہاں قوم فرعون کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ فرعونیوں نے سازش کی کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، جناب موسیٰ کو قتل کریں گے۔ کیا پوچھا؟ 45 اور 46 دو آیتیں ہیں۔ تو فرعونیوں میں ہی ایک بندہ تھا جسے کہتے ہیں مؤمن آل فرعون۔ آل فرعون میں ایک ایمان والا تھا۔ دربار میں سازش تیار ہو رہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، تو یہ مومن بندہ بول اٹھا، کہنے لگا تم اس کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو اب انہوں نے اسی کو مارنا چاہا، تو اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر بچا لیا اس نیک بندے کو اللہ نے ان کی بری چالوں سے۔ وہ جو بندہ مومن تھا نا، مومن آل فرعون، اس کو اللہ نے فرعونیوں کی بری چالوں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور گھیر لیا فرعون کی آل کو، فرعون والوں کو گھیر لیا کس نے؟ سوء العذاب، بڑے پیڑے عذاب نے، برے عذاب نے۔ وہ برا عذاب کیا ہے؟ النار، آگ ہے، آگ۔ یعرضون علیہا، یہ آگ پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعونیوں کو جس برے عذاب نے گھیرا وہ برا عذاب کیا ہے؟ آگ کا، جس آگ پر یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب صبح و شام آگ پر یہ پیش ہو رہے ہیں۔ کون؟ فرعون والے، فرعونیے جو ہیں آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں، اور فرعونیوں سے مراد ان کی روحیں ہیں کہ ان کے جسم بھی، روح مع الجسد۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون، اسی فرعون کی آل کو داخل کر دو اشد العذاب، پہلے سے سخت عذاب میں۔ وہ کہاں ان کو پیش کیا جا رہا ہے؟ آگ پر، جہاں وہ ہیں۔ چونکہ اکثر لوگ جو ہیں قبر میں جاتے ہیں نا، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے عذاب قبر، وگرنہ جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات ہوتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دیتا ہے یا انعام دیتا ہے۔ تو اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں 2 مرتبہ، صبح بھی اور شام بھی، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو انہی کے بارے اللہ فرمائے گا ان کو تنو، کہاں؟ اشد العذاب، سخت عذاب کے اندر ان کو داخل کرو۔ سخت عذاب کے اندر جن کو داخل کرنا ہے انہی کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ عذاب ان کی ارواح مع الاجساد کو ہو رہا ہے۔ تو جب قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے
تو جو مومن ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر پیارے کا ادب کرنے والے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کو آگ پر پیش نہیں کیا جائے گا، ان کے کو جنت کے باغوں میں پیش کیا جائے گا، جنت کے باغوں کے اندر، کیونکہ قبر بھی جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے نا۔ اصل جنت تو ملے گی قیامت کے دن، فیصلے کے بعد جنت ملے گی، لیکن یہ قبر بھی اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو جب عام مسلمان یہاں مزے میں ہوں گے تو نبیوں کی شان کیا ہے اور سید الانبیاء کی شان کیا ہے۔ ہاں جی، کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 5۔ چھٹی آیت، جس ساتھی نے سوال بھیجا تھا اس سے گزارش ہے کہ جو آیتیں میں پیش کر رہا ہوں نا، وہ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لے۔ یہی مطلب لکھا ہوا جس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم اپنی طرف سے مطلب بیان نہیں کرتے، وہی مطلب بیان کرتے ہیں جو قرآن کا ظاہر بیان کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسرے مفسرین کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ ایک سوال ہوتا ہے اور یہ سوال بھی خود امام المفسرین ابن جریر طبری نے بیان کیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو آل فرعون ہے نا، ان کی ارواح کو سیاہ رنگ کے پرندوں کے اجواف، پرندوں کا پوٹا نہیں ہوتا، ان کے اجواف میں رکھ کر صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسم پیش نہیں ہوتا، کیونکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کالے کالے رنگ کے نا ڈراؤنی شکل کے پرندے ہیں، ان کے پوٹوں کے اندر، ان کے جو پیٹ ہے ان کے اندر ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، پھر پرندوں کو نا آگ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آل فرعون کی ارواح جو ہیں ان کے لیے ایک مثالی جسم تیار کیا جاتا ہے، مثالی جسم کون سا ہے؟ وہ کالے رنگ کے پرندے، یہ جسم مثالی ہے، اور ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو بیٹے اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ جو قبر کے اندر جسم پڑا ہوا ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا؟ یہ کیسے لازم آ گیا؟ نفی تو آپ نے اس بات کی کرنی ہے کہ قبر کے اندر جو جسم ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا، نفی اس بات کی کرنی ہے۔ آپ ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ ان کی روحیں وہاں ہوتی ہیں تو پرندوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ قرآن کا ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے جسموں کو عذاب ہوگا۔ اب دوسری بات سنیے، قرآن کو پھر پڑھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ کن کو؟ آل فرعون کو۔ اگر ان کے جسموں کو قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، صرف روح کو عذاب ہو رہا ہے، وہاں اگر عذاب نہیں ہو رہا تو پہلے سے سخت کیسے عذاب ہوگا بھائی؟ پہلے سے سخت عذاب تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ پہلے جسم کو بھی عذاب ہو اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اسی کو اللہ کہتا ہے ان کو اور زیادہ عذاب دو، اور زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ جب پہلے جسم کو عذاب ہے ہی نہیں تو زیادہ عذاب کاہے کا؟ قرآن کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ روح مال جسد کو عذاب اللہ دے رہا ہے۔ اب اسی سے سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہے نا، شہید، ان کی سواری کے لیے بھی نا ہوائی جہاز بنائے ہوئے ہیں، سبز رنگ ہے ان کا جہازوں کا،
اور ان کی روحوں کو نا اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے جہاز پر بٹھاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ایک اور آیت لکھیے جی، پارہ 7 سورۃ انعام آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر کبھی تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ، جبکہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت کا ذرا تم نظارہ دیکھو۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، تو فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، کڈو اپنی جاناں، نکالو اپنی روحوں کو۔ فرشتے دبکے مار کے بڑی سختی سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم، ابھی سے، آج سے ہی، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کس کا؟ عذاب الہون، ذلت کا عذاب۔ ابھی سے، آج ہی سے تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ پر ناحق باتیں باندھتے تھے نا، کہ اللہ نے ان بتوں کو ہمارا معبود بنایا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو تم کہتے تھے نا، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی الوہیت میں تم نقب لگاتے تھے، مصطفیٰ کی نبوت میں تم نقب لگاتے تھے، تم اللہ کے پیاروں کی شان میں نقب لگاتے تھے نا، وہ جو تمہارے گندے اقوال ہیں نا، ان کی وجہ سے اخرجوا انفسکم، چلو نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی کے دن سے تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بھی کیا نکالو؟ اپنی جانیں، روح نکالو۔ فرشتے کھینچتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی سے تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، ابھی سے، ابھی سے۔ کس کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا؟ جن کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اور کن کو کہتے ہیں؟ کافروں کو، جسم کو اور ان کی روحوں کو، تو انہیں کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بھئی قرآن تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ کتنی آیات مبارکہ ہو گئی بھئی؟ 6۔ اب 7ویں آیت، ٹائم تو زیادہ ہو گیا، چلیں باقی کل سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔